بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ سے بہت ہی ٹیسٹفل سا مسالہ گوشت شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے، آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اس میں گوشت ہے، اور یہ میرے پاس بیف ہے، آپ مٹن یا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اسی میتھڈ پہ۔ ساتھ میں خشک دھنیا ہے دردڑا سا پیسا ہوا، زیرہ ہے 1 چمچ، لال مرچ، ہلدی پاؤڈر ہے، اور ثابت کالی مرچ ہے، اور سبز الائچی ہے۔ ساتھ میں جو چیز میں یوز کر رہی ہوں وہ دہی ہے میرے پاس، اور یہ میرے پاس تقریباً 3 پاؤ گوشت کے لیے میں نے 1 پاؤ دہی یوز کیا ہے۔ اور ابھی ہم نے گوشت کو اچھے سے دھونے کے بعد ایک باؤل کے اندر گوشت کے اوپر سارے مسالے شامل کر لینے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ابھی ہم اس کے اندر دہی بھی ڈال دیں گے۔ ویورز، یہ ریسپی جو ہے وہ بن کے بہت ہی مزیدار بنتی ہے، اور اس کو بنانا بہت آسان ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کٹنگ وغیرہ نہیں کرنی پڑتی۔ اور ابھی ہم اس دہی کو اچھے سے مکس کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی باقی چیزیں بھی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے۔ اور ویورز، اس کے ساتھ میں نے اپنے چینل پہ بہت ہی اور بھی مزیدار سی ریسپیز اپلوڈ کی ہیں، تو آپ پلیز ہمارے چینل کو وزٹ کریں، اور اگر آپ کو ریسپیز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ابھی ہم نے دہی کے اندر مسالے مکس کرنے کے بعد اس میں ایک تقریباً پونا کپ جو ہے وہ کوکنگ آئل شامل کر لیا ہے، اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے۔ ساتھ میں جو آپ نے چیزیں ایڈ کرنی ہے، ادرک لہسن کو اچھے سے پیس کے 2 چمچ جو ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے، اور اس کو بھی ہم نے اس کے اندر بہت اچھے سے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ گوشت کو تقریباً ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ لیں گے، اور پھر ہم اس کو پکانا سٹارٹ کریں گے۔ اور ابھی میں نے اس کے اندر نمک بھی ایڈ کر لیا ہے۔ نمک، مرچ اور مسالے جو ہیں وہ آپ اپنی ٹیسٹ پہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اس سے ریسپی جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی۔ اور ابھی ہمارا جو یہاں پہ ایریا ایسا ہے کہ گوشت کو گلانے کے لیے کوکر کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، لیکن بعض ایریا ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ بغیر کوکر کے بھی گوشت جو ہے وہ گل جاتا ہے۔ تو ابھی میں اس کو گلانے کے لیے کوکر یوز کر رہی ہوں، اور یہ سارا تیار کیا ہوا مسالہ میں نے کوکر میں شامل کر لیا ہے، اور ساتھ میں اس میں 2 گلاس پانی شامل کر رہی ہوں۔ اور کوکر کو ہم بند کر لیں گے اتنی دیر کے لیے تاکہ گوشت جو ہے وہ ہمارا بالکل نرم ہو جائے۔ تو اتنی دیر میں ہم نے پیاز کی کٹنگ کر لینی ہے۔ یہاں پہ میں 1 پیاز لے رہی ہوں درمیانی سائز کا، اور اس کو کوکنگ آئل کے اندر میں فرائی کر لوں گی۔ اس کو میں نے لو فلیم پہ تیار کیا ہے، اور جتنی دیر تک ہمارا گوشت کر رہا ہے، ہمارا پیاز جو ہے ہم نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے۔ اور آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے نارمل سا فرائی کیا ہے، اس کو بہت زیادہ ڈارک نہیں کیا، لیکن ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے۔ آپ یہ کام چاپر سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ اس طرح بھی پیاز کو باریک کر سکتے ہیں۔ اور گارنش کے لیے یہاں پہ میں تھوڑی سی سبز مرچ کی کٹنگ کر لوں گی، اور آپ اس کے ساتھ سبز دھنیا اور ادرک بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ آج کل سبز دھنیا کا سیزن نہیں ہے، تو اس لیے میں جو ہے وہ صرف سبز مرچ ہی یوز کر رہی ہوں۔ اور ابھی ساتھ میں ہم گوشت کو چیک کر لیں گے، اور گوشت ہمارا بالکل جو ہے وہ نرم ہو چکا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھی اس کی لک آئی ہے۔ اور ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے، اور اس کا ٹیسٹ جو ہے اس ٹائم پہ بھی بہت اچھا بن چکا تھا، لیکن ابھی ہم نے اس کے اندر جو پیاز کو براؤن کیا ہے اور اس کو پیس لیا ہے وہ ایڈ کریں گے، اور اس کو مزید تھوڑی دیر کے لیے ہم نے پکا لینا ہے۔ یہاں پہ اس کو پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی دانے دار سی اور بہت ٹیسٹی اس کی گریوی بن کے تیار ہو چکی ہے۔ یہاں تک اگر آپ کو ہمارے چینل میں کچھ بھی اچھا لگا ہو یا سیکھنے کو کچھ بھی نیا ملا ہو، تو آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے۔ ابھی ہم اس سالن کو تیار ہے جو اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے، اور اس کی فائنل لک آپ کے سامنے ہے کہ یہ کتنا ٹیسٹی بنا ہے۔ اور اس کو ہم نان کے ساتھ یا گرم روٹی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ سیلڈ یوز کریں، اور دہی کی چٹنی یوز کریں، اس کے جو ٹیسٹ کو وہ اور زیادہ بڑھا دے گی۔ اور اگر آپ اس کو دعوت میں بنائیں تو آپ کی ضرور تعریف ہوگی۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔